بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ آپ کی تمام حاجات فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اب تک میرے بہنوں میرے بھائیوں نے بہت سے وظائف کیے ہیں، اب ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوئی ہوں جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، جو آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اور خواہشیں بھی ایسی جو صدیوں سے ادھوری رہ چکی ہیں، جو ہر وقت آپ کے دل و دماغ پر رہتی ہیں لیکن پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ ایسی خواہشیں ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے آپ دن رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو کبھی پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ ایسی دعائیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز پوری کرنی ہو، کوئی کام کرنا ہو، تو اس کے لیے جدوجہد بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو جو انسان جدوجہد کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ کبھی کچھ نہیں پا سکتا۔ اور آج میں آپ کے لیے جو عمل لائی ہوں وہ ہر خواہش پانے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ، یعنی بہت ہی آسان ترین عمل ہے کہ جیسے ہی جب آپ کھانا کھاتے ہیں، چاہے آپ صبح کا کھائیں، چاہے آپ دوپہر کا کھائیں، تو چاہے آپ شام کا کھانا کھائیں، جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو فوری طور پر آپ اللہ پاک کے 3 الفاظ پڑھیں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کی تمام حاجت پوری کر دو، کیونکہ کھانا جو کہ رزق حلال ہے وہ میرے دیے ہوئے رزق کے سامنے بیٹھ کر یہ عمل کر رہا ہے، اس بندے کی وہ حاجت پوری کر دو۔ تو اللہ پاک کے معزز پاکیزہ فرشتے، معصوم فرشتے آپ کی مدد کے لیے فوری پہنچ جائیں گے، اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے گی، چاہے غیب سے عطا ہو، کیونکہ اللہ پاک تو بس کن فرماتا ہے اور بندے کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بھی چند آداب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ ان چیزوں پر عمل کرے تو بھی بہت زیادہ امیر ہو سکتا ہے، اس کے پاس رزق کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، اپنے مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، تو جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں، کھانا کھانے سے پہلے ایسا دسترخوان بچھا لیں کہ اس دسترخوان پر روٹی کے ذرات گریں۔ خود کبھی بھی دسترخوان کے اوپر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے بیٹھنے کے لیے کپڑا الگ بچھائیں، کھانا رکھنے کے لیے کپڑا الگ بچھائیں۔ اب اس کھانے کے جو کپڑا ہوگا اس کے اوپر روٹی کے ذرات گریں، کوئی بھی چیز گرے وہ اٹھا کر کھا لیجئے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے، اور ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو اللہ پاک نے ایسی برکتیں کبھی کسی کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ ایک بندہ جو بہت زیادہ غریب تھا اور اس کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں رکتا تھا، وہ ہر وقت پریشان رہتا کہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں رکتا، میں جتنی محنت کر لوں پیسہ کم ہوتا جاتا ہے دن بدن۔ ایک دفعہ ایک بزرگ علیہ رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ تم کھانا کیسے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھایا کرو، بلکہ نیچے دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر کھایا کرو، اور روٹی کے ذرات بھی اٹھا کر کھا لیا کرو۔ وہ ایسے ہی کرنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اسی بزرگ کے پاس تشریف لائے اور آ کر اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے اتنی مال و دولت بھیج دی ہے،
اتنا مجھے امیر بنا دیا ہے کہ میں اب اپنے سارے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا رزق کم نہیں ہو رہا۔ اب مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ میرا رزق کچھ کم ہو جائے کہ میرے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ اب اس بزرگ نے اس کے مخالف عمل بتایا کہ تو ایسا کیا کر، گھوڑے پر بیٹھ کر مکئی کی روٹی کھا۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ مکی کی روٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذرات بہت زیادہ گرتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے روٹی کھائی، لیکن پھر بھی اس کی جو رزق تھا اس میں برکت کم نہ ہوئی۔ اب وہ آیا اور آ کے بزرگ سے کہتا ہے کہ میرا تو رزق ذرا کم نہیں ہو رہا بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا تو نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب گھوڑے پر بیٹھ کر روٹی کھاتا ہوں تو نیچے ایک کپڑا رکھ لیتا ہوں، اور جب کھانا کھا لیتا ہوں، کھانے سے فراغت پا لیتا ہوں، تو وہ کپڑا اٹھاتا ہوں، اس پر جتنے روٹی کے ذرات ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کھا لیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا تیرے کسی عمل کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے، اور اللہ نے تجھے بے شمار رزق سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل، اللہ پاک کے رزق کو جو لوگ ضائع کرتے ہیں وہ کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہو کر سکتے، لہٰذا رزق کو کبھی ضائع نہ کریں۔ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں اللہ پاک کے 3 ناموں کا عمل کر لیں۔ یہ عمل آپ نے ہمیشہ کرنا ہے کیونکہ بہت ہی آسان ترین عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک چند ہی دنوں میں آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ پاک بے شمار رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام اللہ کے فرشتے پورا کریں، تو آپ نے کھانا کھاتے وقت اللہ کے 3 نام یعنی اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یا خالق یا بارئ یا رحمان، یا خالق یا بارئ یا رحمان، یہ آپ نے 3 نام صرف اور صرف 100 بار پڑھنے ہیں۔ ٹوٹل آپ نے تینوں ناموں کو ملا کے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کھانے پر جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس پر دم کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ یا باری تعالیٰ میرا ہر مقصد پورا کر دے، میری تمام خواہشیں پورا کر دے، میں تیرا رزق کھا رہا ہوں اور یہ رزق حلال ہے، اس رزق حلال کی برکت سے اے باری تعالیٰ میری تمام مرادیں پوری کر دے۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور درود پاک روحانی وظائف کو پیش کیا ہے، انشاءاللہ سفر کی آخری بدھ بہت ہی خاص محفل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس دن کو آپ سے بچائے، اللہ پاک اس دن کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ تو آپ لوگ جو سفر کی آخری بدھ ہے جس میں خاص وظیفہ پیش کیا جائے گا، آپ لوگوں نے وہ خاص وظیفہ ضرور کرنا ہے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔